بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس اور میری طرف سے تمام پاکستان کو السلام علیکم. کیا میں پاکستان کو الحمدللہ 75 سال ہونے والے آنے والے مہینے میں ہم پاکستان کی 75ویں سالگرہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, اس کے خلاف کوئی گروپس بنائے جائیں, سازشیں کی جائیں, اندرونی سازش, کبھی بیرونی سازش, کبھی اکنامیکلی, کبھی فائنینشلی کرائسس کریٹ کر کے, کبھی کچھ اور کر کے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ ہماری بہادر مسلح افواج نے ہر اس کوشش کو ناکام بنایا اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر ہمارے دشمن کو سازش کریں گے تو ہماری مسلح افواج جو ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری مان ہے, ہمارا مان ہے, ہماری پہچان ہے, اس ملک کی جان, اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. معاف کیجیے. کہنے کا مقصد یہ جب سے پاکستان بنا مختلف سازشوں کا دور ہے. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 75 سال ہونے کے بعد بھی ہمارے دشمن ہیں, کبھی کوئی گروپ بنا کے, کبھی کوئی الائنس بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا پاکستان کچھ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. ابھی آئی ایم ایف کے پاس پاکستان گئے تھے, پاکستان نے لون ان کے لیے اپلائی کیا. آئی ایم ایف نے کچھ پیسے دے دیے اور کچھ جو ابھی $1.2 بلین کی ہمیں انسٹالمنٹ ملنے والی تھی اس میں کچھ ڈیلے ہو گیا. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی کہ اگر سعودی عرب جو ہے, جو پاکستان کا دوست ہے, سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا اگر پاکستان کے ساتھ وہ $4 بلین کے ڈپازٹ ایز اے ریزرو پاکستان کے پاس سیو کراتے تو آئی ایم ایف پاکستان کو وہ انسٹالمنٹ جو لون کی ہے وہ دینے کو تیار ہوگا. یہ بھی ایک انٹرنیشنلی سازش نظر آتی ہے کہ جب بھی پاکستان فلورش کرتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کے خلاف مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج ہمارے درمیان ایک بہت زبردست ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جو پینلسٹ ہیں سارے ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ہم بات کریں گے کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور جا رہی ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان اس مشکل سے نکل جائے گا. میں تعارف کراؤں سب سے پہلے اپنے مہمان ہیں, پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں, کئی مرتبہ آ چکے ہیں, بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں اور جانے پہچانی شخصیت ہے. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو صحافی بھی ہیں اور ایک مختلف کتابوں کے رائٹر ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. آپ کو ایک بڑا زبردست ایکسپوجر ہے. محترمہ شمع منشی صاحبہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ڈیفنس اینالسٹ ہمارے درمیان ایک اور موجود ہے جو اخبار کے ایڈیٹر ہیں, کالمنسٹ بھی ہیں اور بڑا زبردست ویل اسپوکن پرسنالٹی, چودھری محمد ناطق صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر جیسے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ پروگرام پاکستان جب سے بنا ہے دشمن ہمارے خلاف ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں نقصان پہنچایا جائے. کبھی الائنس بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی گروپ بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی کارٹن بنا لیتے ہیں. کیا وجہ ہے سر ان کو پاکستان ابھی تک کیوں نہیں ہضم ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بات تو بہت لمبی ہے, میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کو مختصر لفظوں میں بیان کر سکوں. دیکھیے جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت سوویت یونین واز اے تھریٹ ٹو دی, اس کو وہ کہتے تھے ویسٹرن سویلائزیشن, اینڈ انڈیا واز دی, اور بیچ میں بفر اسٹیٹ تھی افغانستان, کیونکہ آمو کے اوپر سوویت یونین. جب پاکستان بن رہا تھا تو انڈین سے امریکن چاہتے تھے کلوزنس, جو اب جیسے آج ہے. لیکن نہرو کا جو اس زمانے میں جھکاؤ تھا وہ سوشلسٹ تھا اور وہ پرو رشیا تھا, پرو سوویت یونین. ایک کتاب ہے لکھی ایک امریکن آتھر ہے ڈینیل مارک, اس نے لکھا ہے کہ ڈے ون جب پاکستان بنا ہے تو امریکہ کی یہ اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں, ایک اور کتاب جو ہے شجاع نواز نے لکھی ہے, کراس سورڈز, غالباً آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی, اس کو آپ پڑھیں تو شجاع نے بھی بڑی محنت کی ہے. اس نے پورے امریکن ایمبیسیز کے ڈسپیچز, فارن آفس کے سارے لیٹرز ساروں کو ریسرچ کر کے کمبائن کیا ہے
ڈے ون سے پاکستان جو ہے امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ دس کنٹری ول بی یوزڈ ایز اے بارڈر پوسٹ اگینسٹ سوویت یونین. تو یہاں سے تو بات چل پڑی. دوسرا ہمارا پرابلم تھا جب پاکستان بنا ہے وہ تھا سروائیول. جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی کانگریس کی, جس کی میٹنگ غالباً جولائی 47 میں ہوئی تھی, اور انہوں نے گورنمنٹ جو پارٹیشن ایکٹ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, تو دونوں مسلم لیگ نے اپروول دی تھی اور انہوں نے اپروول دی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہرو اور پٹیل کے الفاظ تھے کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا, تو لیٹس گو ہیڈ ود دا پارٹیشن. 6 سال کے بعد دے ول کم بیک. تو دیٹ واز اندر سیکورٹی سنڈروم جو پیدا ہوا تھا اس زمانے. اور تیسرا یہ ہوا کہ ہندو مسلم فسادات جو 1946 میں شروع ہوئے تھے, اور ان سم ایریاز لائک کیلکٹا میں کہتے ہیں اٹ واز اے گریٹ کارنیج, یعنی اتنی لاشیں تھیں کہ آپ فرسٹ فلور تک چلی جاتی تھی گلیوں میں. تو وہ پھر پارٹیشن جب ہوئی ہے تو وہ فسادات پھیل گئے, اور جب پاکستان میں کم از کم 20 لاکھ لوگوں کی قربانی دی پاکستان بننے میں. پاکستان اسٹیٹ واز ان اے فلکس. چوتھا وہ کہتے تھے نہ ان کے پاس پیسہ ہے, نہ ان کے پاس سول ایڈمنسٹریشن ہے, نہ ان کے پاس آرمی ہے. جو ہمارے حصے میں آرمی آئی تھی وہ 5-6 بٹالین 7 بٹالین تھی. وہ کوئی انڈیا میں تھی, کوئی کلکتہ میں تھی, کوئی کہاں تھی. جو ہمارے حصے کا آرڈیننس سٹورز تھے وہ انڈیا میں پڑے تھے. دیر واز نو منی, تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ چلے گا کیسے. سو یہ ایک سینیریو تھا اس وقت. لیکن آئی گیو کریڈٹ ٹو قائد اعظم اینڈ گیو کریڈٹ ٹو اس زمانے میں سیلف لیس لیڈرس, اینڈ آئی آلسو گیو کریڈٹ ٹو اس زمانے کی جو انڈین سول سروس میں مسلمان آئے تھے ادھر, اور سول ہماری بنیاد رکھی تھی سول بیوروکریسی کی. انہوں نے جو کام کیا بہت اچھا کام. اس کے بعد خرابیاں جو آئیں وہ بعد کی بات ہے, لیکن اس زمانے کے بیوروکریسی نے اس ملک کو سنبھالا. اب امریکن جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا, اب کوئی دعوت نامہ نہیں, لیاقت خود بھیج دیا تھا. وہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر تھے فضل باش ایران میں, ہی واز میٹنگ ود دی سوویت ایمبیسڈر. اس نے کہا دیکھو وہ پاکستان کو بھی چند مہینے ہی ہوئے تھے, قائد اعظم فوت ہوئے تھے تازہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سب نہرو کو آپ انویٹیشن دے رہے ہیں, وائی ڈونٹ یو گیو انویٹیشن ٹو پاکستان, سوویت یونین کو. تو اس نے کہا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 1 ہفتے کے اندر سوویت یونین سے انویٹیشن. جب امریکنز کو پتہ لگا انہوں نے 24 آورز میں انویٹیشن بھیج دیا لیاقت. اینڈ دے چوز ٹو گو ٹو واشنگٹن. باقی ہسٹری ہے جو آپ دیکھیں. اب آ جائیے کرنٹ سچویشن. تو پاکستان واز یوزڈ ایز اے ٹول. نمبر 1, Yes. it was made part of the NATO. No, sorry, CETO and CENTO. ٹھیک ہے نا. یہاں سے بیسز ہم نے دی پشاور میں, بڑا بیس بہت مشہور رہی ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو پینیٹریشن دی ہماری دوسری جگہوں پہ. پھر اس کے بعد ہم یوز ہوئے یہ 62 میں جب چائنا انڈیا کا کانفلکٹ ہوا, تو پاکستان واز ان اے ویری گڈ پوزیشن ٹو ٹیک اوور کشمیر. امریکنز پورا جو کتاب کو پڑھ لیں اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن ود ایوب خان کہ آپ اٹیک نہیں کریں گے. مس دیٹ اپرچونٹی کہ ہم ایک
ہم بھی پرومس یو، ہم انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا جو بات چیت بھی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں شیخ عبداللہ پاکستان بھی آیا، لیکن وہ کہیں کنکلوسیو نہیں ہوئی کیونکہ انڈیا نیور وانٹڈ، وہ ڈپلسٹی تھی ان کی ساری پالیسی کی، ہمیشہ سے ہی سازشیں رہی تو ہیں. وہ فیل ہو گئی. پھر اس کے بعد 65 کی لڑائی ہو گئی، جو لڑائی جو میرے نزدیک میں نے کہی سو فورم میں، پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں، وہ ہم نے جو نظریہ پاکستان پہ وہاں بھی میرا جو تھیسس یہ ہے کہ وہ لڑائی 65 کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اچھا وہ جو شروع تو کر دی تھی، اچھا ون فارم آف دی ادر میں وہ چل رہی ہے، اوکے، ڈفرینٹ مینرز میں چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے دوبارہ ایک بات منٹ. کرتا ہوں. جی پلیز. اب جو گروپنگ ہے نا، وہ آپ کل تک آپ نے ساتھ دیا تھا 9/11 کے بعد امریکنز کا، پوری ہے سر، کیا کرتے ہیں؟ وہی نا، اسی مجبوری میں نہیں تھی، لیکن ویکنس، جو ویک کنٹری ہوتا ہے نا تو مجبوری بن جاتی ہے. پریشر تھا یا مجبوری تھی، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، تو جیسے میں نے کہا، یہ امریکن کا جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان کو وہ کہتے رہتے ہیں ہم ٹکڑے کریں گے، لیکن ٹکڑے نہیں کریں گے، اچھا، کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ کہ یہ فورسز جو پاکستان کی ہیں، الحمدللہ، وہ چاہے وہ رائٹسٹ فورسز ہوں، چاہے ملٹری ہو، چاہے مسلمانوں کا دوسرا ہو، وہ پھیل جائیں اور پورے ڈیسٹیبلائز کر دیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ، بٹ دے وانٹ ٹو کیپ پاکستان ویک، آلویز آن دی ایچ، اور جو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، لگایا ہوا ہے ڈاکٹر، ایک ڈرپ لگائی ہوئی ہے، اب تھوڑا سا زندہ رکھتے تھوڑا ہیں سا دیتے ہیں. اور آپ زندہ بھی رہتے ہیں، اچھا. تھوڑا سا پیسے دے دیتے ہیں، پھر اوپر اچھا، چلے جائیں. باقی جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے. فردر. ٹھیک ہے سر، میں آپ کا پوائنٹ آف میڈم شما منشی، جیسے کہ سر نے کہا کہ پاکستان ان کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت الحمدللہ پاکستان ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا کہیں گے، جب پاکستان لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ جب بھی پاکستان فلورش کرتا ہے، اس کے خلاف مختلف قسم کے گروپ بن جاتے ہیں، سازشیں بن جاتی ہیں. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، جیسے FATF میں ہم نے دیکھا، کبھی گرے لسٹ کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی ہمیں IMF کی طرف سے پریشر دیتے ہیں، ساری دنیا کو IMF لون پاس کر رہا ہے، ہمارے لیے کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فرسٹ آف آل یہ کہ پاکستان کا جو ریجنل اس میں اسٹیٹس ہے بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان کو کوئی سا بھی کنٹری ہو وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کی ایک بہت وائٹل امپورٹنس ہے جیو پولیٹیکل جو ہے پالیٹکس میں، اور پاکستان از دیئر ٹو انشاءاللہ ریمین انٹیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایز فار ایز یہ کہ کوئی کنٹری فلارش اس وقت کرتا ہے اور اس وقت ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ آتا ہے جب اس کی اکانومی بوسٹ کرتی ہے، اور پاکستان کو جو ہے ایک ایسی ویشیس سائیکل میں جو ہے ٹریپ کیا گیا ہے IMF کے تھرو، کہ جس سے پاکستان چاہے بھی تو کبھی بھی ان کلچز سے باہر نہیں نکل سکتا. ہماری جس میں میں کہوں گی کہ پاکستان کی ایک بڑی آئرنی یہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے وہ بڑی ایک پاکستان کے لیے بذات خود ایک ڈائلیما ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں، جن کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کافی بڑے سیٹ بیکس دیے ہیں. اور آئی اسٹرانگلی فیل کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ہمارے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں آتی رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹرینتھن کرتی رہی ہیں. یہ آپ کے اوپر جو ایک وائٹ جو ماسٹرز آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں، جو کہ اپیرنٹلی نظر آ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی آ رہے، ایک وہ نادیدہ ہاتھ جو آپ کے پاکستان کو رول کر رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہمارے وہ فورسز ہیں جو ان سے جو ہے بیہائنڈ دی کرٹنس کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں. اور انڈیا کی سب سے بڑی وہ یہ کہ انڈیا جو ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو منوانے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہا ہے. اس کی ریزنس اس کی بہت بڑی اکانومی ہے. پاکستان کی اکانومی کو تو ڈیلیبریٹلی فلرش کرنے نہیں دیا جاتا. کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سو کال ڈیموکریسی یا تو ڈیریل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہاں پہ کرپشنس کا وہ ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. تو جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ریزنس ہیں. اور میرے خیال میں اس کا سب سے بیسٹ سلوشن یہ کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو IMF فار گڈ.
اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر IMF کو اگر وہ گڈ بائی کہتا ہے تو پاکستان تنہا رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا جو ہے آل ویدر فرینڈ ہے چائنا، جس کو ہم نے جب جب پکارا ہے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے. ابھی بھی پاکستان میں آپ پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آپ دیکھیں تو ابھی ایک جو پولیٹیکل یا اکانومیکل کرائسس چل رہا ہے اس میں ایک بہت ہیوج سم اماؤنٹ جو ہے چائنا نے ابھی ریسنٹلی 1-1.5 مہینے پہلے ڈپازٹ کیا ہے. تو ان حالات میں کیا ہی بہتر نہ ہو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لائک ہیڈ آف ٹو ڈیم کہ وہی ان صورتحال میں ایک گریو سچویشن میں اپنا ایک رول پلے کرتے آ رہے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ لے کر کوئی اس طرح کے ایگریمنٹ کرے جو کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈر جیسے کہ امریکہ وغیرہ کو اس کو بہت زیادہ تھریٹن کرے گا، لیکن ہمیں یہ سٹینس لینا ہوگا کیونکہ پاکستان سے جو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ڈو مور اور اس کے سلے میں آپ FATF میں بھی بار بار گرے لسٹ میں بھی لٹکے رہتے ہیں اینڈ یو گیٹ نتھنگ. تو اس کے بعد آپ نے ایک فرم سٹینس لینا ہے، ایز اے نیشن لینا ہے. اور جہاں تک یہ کہ ہماری پاکستانی افواج الحمدللہ وہ ISI وچ از نمبر 1، جب ISI الحمدللہ جب آپ کے ISI نمبر 1 ہے، آپ کی آرمی دنیا میں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے تو ہمیں کسی چیز کی ہونی چاہیے. ہمارے جو پولیٹیکل فورسز جو پیچھے سے جو کمپرومائز کرتے ہیں ان چیزوں سے نکل آئیں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان ساری اور پاکستان میں طاقت ہے، صلاحیت ہے. اور آپ کو خود پتا ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان جو ہے آپ کا جو ہے ایشیا کا سب سے بڑا جو ایشین ٹائگر کہلاتا تھا. تو کیا وجہ نہیں ہے پھر مشرف دور میں ہم نے اکانومی کو دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں تھی. تو میرے خیال میں اور دوسرا یہ کہ ہم پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس اتنا کر چکے ہیں کہ لیٹ می سے مجھے اس فورم کو پلیز یوز کرنے دیں کہ میں اپنی بات جو ہے وہاں تک پہنچا سکوں کہ ہم نے بڑے پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں. اب پاکستان کو مزید کسی پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس کی نظر نہ کریں اور ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے جو صرف اور صرف آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بیس. تو میں نہیں کہتی کہ آپ مارشل لا لگائیں، لیکن ہماری سول آپ کی لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہے. اب آپ پلیز آپ پاکستان میں جو ہے نا مشرف ٹائپ کی ایک میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں ریکمینڈ کرتی ہوں اس طرح کا سیٹ اپ لے کر آئیں جو کہ آپ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوں، آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں جو کہ ایک رول پلے کر سکے. اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کرائسس سے باہر آئیں گے. چودھری ناطق صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ انفلوئنس میں رہا ہے، ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو انفلوئنس میں رکھا جائے، FATF کی شکل میں، IMF کی شکل میں، یہ کسی بھی شکل میں، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی. اس کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے تھے چودھری ناطق صاحب سے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جیسے کہ میڈم نے بھی کہا اور سر نے بھی، پاکستان ہمیشہ انفلوئنس میں رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، چاہے وہ FATF ہو، چاہے IMF کے پاس ہمیں بھیجا جائے. سر کیا وجہ ہے، کیوں پاکستان کے اوپر اتنا پریشر ہمیشہ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس سے جائیں تو جیوگرافیکل امپورٹنس دیکھیں. پاکستان اس وقت جہاں پہ ہے، ایران، افغانستان، سینٹرل ریپبلکس، چائنا، رشیا، اس کے بیچ میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر ہماری جیو پولیٹیکل امپورٹنس کولڈ وار کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف رشیا، پاکستان کی پلیئر جس نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ گیم پلے کیا، اینڈ دین رشیا گاٹ ڈی انٹیگریٹڈ. تو اور پھر پاکستان فرینڈشپ ود چائنا، ہم سنگل پولر پاور کی طرف تو ہم کولڈ وار کے بعد آ گئے تھے، بٹ چائنا کی ایمرجنس ایز اے اکنامک اسٹیٹ وہ پھر سے ہمیں بائی پولر اور 3 پولر سائڈ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی جس کی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہوگی اس پہ ایشوز آئیں گے. FATF بھی آئے گا، آپ کو نیوکلیئر سائٹ پہ جو ہے وہ اس پہ بھی پریشرائز کیا جائے گا. پھر کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خاصیت ان کے لیے مسئلہ بن جائے. تو پاکستان کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ سے اٹ ہیز اوور کمڈ اینڈ امپرووائز اور ہمیشہ سچویشن سے جو ہے وہ باہر نکلا. اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ پوری دنیا میں ہے. 70% 75% دنیا کی کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت اکنامیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ہیں. اس میں سری لنکا کا ہم حال دیکھ چکے ہیں، پاکستان کا حال ہم دیکھ رہے ہیں.
تو یہ پھر جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ پاکستان از بیسکلی اے نیڈ آف دی سپر پاورز, ٹھیک ہے, نیڈ آف دی ایکٹرز, اسٹیج ایکٹرز. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری جیوگرافیکل جو ایگزسٹنس ہے, جیو پولیٹیکل جو ہمارا کردار رہا ہے, تو سنس وی آر اے نیڈ اور ہم اس کو پلے بھی کرتے آئے ہیں بہت ایفیشینٹلی, تو ایشوز بھی آئیں گے, انفلوئنسز بھی آئیں گے فرام آل دا سائڈس. پاکستان جو کہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کی ملٹری فورسز 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ, بیٹل ہارڈنڈ, پروفیشنل ایجنسی, جو کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے, which we have seen in the Afghan crisis and Afghan conflict. تو ڈیفینیٹلی with all these factors تو ہمارے اوپر انفلوئنسز بھی آئیں گے, ہمیں ایشوز بھی آئیں گے. From the day we got independence from the Britain, اس وقت سے لے کر آج تک ہم ڈفرینٹ پیراہے میں اپنے آپ کو ترازو میں تولتے آئے ہیں, اور ہمیشہ اس سے سکسیزفلی ہم باہر بھی نکلے ہیں, اور انفلوئنسز بھی آئے, ایشوز بھی آئے. ابھی کرنٹلی ہم اس ایشو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں, انفلوئنسز ہیں, اور ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے اور اوور کم کر رہے ہیں, ہمیشہ کیا ہے ود ملٹری سپورٹ, ود ہماری جو پیٹریوٹک ہمارا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سپورٹ سے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان تمام چیلنجز سے باہر نکالا ہے. یہ ضرور لگتا ہے کہ ہم کسی انفلوئنس میں ہیں, ہم FATF میں رہے گریلس کے اندر, اب پلان ہے کہ جی وہ وزٹ کریں گے اینڈ دین دے ول ڈیسائڈ کہ ہم FATF میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو دیٹ واز آل بیکاز کہ ہم اپنا گیم پلے کرتے ہیں پراپرلی, اور ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ سچویشن سے, ڈفرینٹ انفلوئنس سے باہر نکالا. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم اپنے آپ کو. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ میں آئی ول ٹیک لیڈ. میڈم نے جو بات کی تھی IMF کی, جی IMF کو بائے بائے کر دینا چاہیے. دیکھیے وسٹن چرچل نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وین یو لک فارورڈ اینڈ پلان فار 10 years 20 years, go back into the history that much and then you will have a clear perspective. Pakistan has never been a poor country. Very true. But we have been a mismanaged country. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک آلٹرنیٹ انرجی بورڈ نے ٹینڈر مانگے تھے, اس زمانے میں ایک برٹشر آئے تھے رابرٹ راس, یہ ان کے الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ we don't need 1 kilowatt of electricity to be imported or gas. You are mismanaged. You have everything. Coming back, we can always shed IMF, کیونکہ میرا ویو یہ ہے, I may be wrong, you can correct me, آپ کریکٹ کر دیجیے, کہ ہماری 40% ڈاکومنٹیشن ہے اکانومی کی, 60% ہماری بلیک اکانومی. ایگزیکٹلی. تو وین یو سے کہ ہمارا اراؤنڈ 300 بلین کا GDP ہے, میرے نزدیک دیٹ از اے فالس فگر. ہمارا جو ایکچوئل GDP ہے وہ 900 کے قریب. اینڈ دیٹس وائی وی سسٹین. تو جو PTI کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اصل کا جو فارمولا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, میں سمجھتا ہوں اٹ واز ویری کریکٹ. لیکن یہاں جو میڈیا ہے یا دوسرے ویسٹڈ گروپس ہیں, اتنا شور مچا کہ IMF کے پاس جانا چاہیے, اس کو ریزائن کرا کے پاشا صاحب کو لایا گیا اور IMF کے پاس گئے, اور ایک ہی قسط آپ نے لی تھی ٹوٹل. جی ہاں. اور اس کا انہوں نے IMF نے آپ کا بیٹا غرق کر کے رکھا. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 3 چیزوں کی کرنے کی ضرورت ہے. چائنیز کی اگر آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں, وہ 3 چیزوں کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں. سمپل لیونگ, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, لیو سمپل. نمبر 2 وہ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس فار کرپشن. ایگزیکٹلی. اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں سیک دا ٹروتھ, کیونکہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو گیٹ دا ڈیویڈینڈ. تو یہی چیز قائد اعظم میں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یونیٹی, فیتھ, ڈسپلن. اور یہی چیز حدیث میں بھی ہے, قناعت کرو. اب قوم کنزیومرزم کی طرف چلی گئی. میں کہتا ہوں میڈم کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے, اس سے بہتر ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ کپڑا پہنا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے.
آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں, ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, آپ کو سیٹ نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں جی آپ بکنگ کے لیے 3 گھنٹے انتظار کریں پھر آپ کو ٹیبل ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بلیک اکانومی نیچے پیسہ ہے. اب دوسرا میرا پوائنٹ ہے, میرا امپورٹنٹ, آپ کا جو جو آپ کو آ رہا ہے باہر سے پیسہ, ہمارے ایکسپیٹریٹ بھیج رہے ہیں, وہ اباؤٹ 3 بلین پر منتھ ہے. لیکن جو میری انفارمیشن ہے کہ اتنا ہی پیسہ ہنڈی سے بھی آ رہا ہے ابھی بھی. تو ایکچولی اٹ از 6 بلین. وہ جو 3 بلین آ رہا ہے ہنڈی سے, اٹ ڈائریکٹلی از گوئنگ ٹو دی پاکٹس آف دی کنزیومر جو مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو آپ کی انفلیشن ہوتی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے. تو جب سپلائی کم ہوتی ہے تو پرائسز اوپر چلے جاتے ہیں. سر میں اس سوال کا جواب آپ سے لینا نہیں, چاہوں ایک گا. سیکنڈ. جی, اس لیے وی شوڈ سے گو ٹو دا چائنیز وے آف لائف اینڈ سے گڈ بائی ٹو ہیم. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہوگی. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ US پریزیڈنٹ سعودیہ گئے, ان کے ساتھ کچھ اسرائیل سے وہ ہو کر آئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان پہ اس کے کچھ اثرات آئیں گے؟ دیکھیں, دیر آر 2 schools of thought اس وزٹ میں. جو بائیڈن صاحب کا وزٹ ہے اس کے بارے میں جو امریکن جو اینالسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از obsessed with the aggressive ideas to contain China, Russia and Iran. اور یہ وزٹ جو تھا اٹ واز ڈیو ٹو دیٹ پالیسی کہ اس کو ہم نے کیسے بڑھاوا دینا ہے. سو ہی وینٹ فرسٹ ٹو اسرائیل, ایک ایگریمنٹ ہوا, فرام دیئر ہی لینڈڈ ان سعودی عربیہ, وہاں پہ UAE کے دوسرے حکمران بھی بلا لیے گئے, فلسطین بھی گئے تھے وہ. لیکن 2 اسکول ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وہ وزٹ فیل ہو گیا. ان میں 2 پوائنٹ تھے ان کے, ایک اینٹی ایران, دوسرا جو تھا آئل کی پروڈکشن کو زیادہ کرنا. اب ایک اسکول کہتا ہے کہ MPS ایگریڈ کہ جی 1.2 سے 1.3 ملین بیرل پہ چلے جاتے ہیں. دوسرا کہتا ہے ہی ڈیڈنٹ ایگری, ابھی ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے کہ واٹ ہیپنڈ. اور دوسرا ہے کہ آپ غور کریں کہ 50 years آف دی پولیٹیکل لائف آف مسٹر بائیڈن ایز سینیٹر, کانگریس مین, ایز وائس پریزیڈنٹ 8 سال, ہی از این آرکیٹیکٹ آف عرب اسپرنگ, جس نے عراق کا بیڑا غرق, لیبیا کا بیڑا غرق, سیریا کا بیڑا غرق, یمن کی لڑائی, پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, ڈرون اٹیک. اور ہم نے پاکستان ابھی بھی جو میں کہوں گا نا کہ انہوں نے بھی بات کی کہ وی گیٹ آؤٹ آف دا تھنگ, نو کنٹری could defeat terrorism. Exactly, very true. الحمدللہ پاکستانی was successful. ورنہ prophecy یہ تھی کہ جی any day they will be in اسلام آباد terrorists. ایسا نہیں ہونے دیا. اب they are run. میں ابھی جیسے TTP سارے بھاگ کے چلے گئے, افغانستان میں بیٹھے ہیں, 3-4 ہزار ٹوٹل لوگ ہیں. میں تو ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ ان سے کوئی بات کی جائے. I am a very strong supporter of negotiation. بٹ ناٹ نیگوشیٹ ود اے ٹیررسٹ. آپ کس سے بات کریں گے؟ وہاں کو 12 گروپ ہیں, اس میں داعش بھی ہے, اس میں PKK بھی لوگ ہیں, TTP کے بھی ہیں, را کے بھی پالے ہوئے لوگ ہیں, یہاں سے کرمنل بھی بھاگے. آپ کس سے بات کریں گے؟ دیر از نو آرگنائزڈ سیٹ آف پیپل جس سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ ان سے بات کر لیں. یو کین اونلی ٹاک ٹو اے گروپ فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ. The moment you talk to them from a position of weakness, you will get more terrorism on. ٹھیک ہے. بشوا منشی, جیسے کہ آپ نے پاک چائنا ریلیشن شپ پہ آپ کی بڑی کمانڈ, اس میں آپ نے کتاب بھی لکھی ہے. رائٹ نا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن اسی طرح اسٹرانگ ہیں جس طرح کچھ عرصے پہلے تھے؟ اگر فیکچوئل اکاؤنٹ سے بات کی جائے تو چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز عمران خان کی جو ہے ٹینور میں افیکٹ ہوئے ہیں. اب اس کے ریزنز کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چائنیز کے گریونسز یہ تھا کہ سی پیک پہ کام روکا گیا.
یا ڈیلیبریٹلی اتنے زیادہ اسنگس تھے جن کو جو ہے ریموو کیا جا سکتا تھا, وہ بیوروکریٹک ہنڈرنسز تھے یا جو بھی تھے, جس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے پاکستان. اور چائنا کا ایک یہ جو ہے ریزرویشن یا وہ گریونسز بہت زیادہ وہ حق کے بجانب ہیں کہ جو پاکستان اور جو ہے چائنا کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا سی پیک کے حوالے سے, جو کہ بڑا سیکریٹو ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا, 2 اسٹیٹس کے بیچ میں, وہ آپ نے جو ہے ریویل کر دیا آئی ایم ایف کو, اور آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا گیا. تو اس سے آف کورس جو کہ ایک آپ کے کانفیڈینشیل ریلیشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول, وہ افیکٹ ہوئے. لیکن اب جو ہے تھنگس آر گیٹنگ امپرووڈ, اور جو ہے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا جو ہے دورہ سعودی عرب اور چائنا, اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے, اور چیزیں آر گیٹنگ بیک ٹو دا نارمل ٹریک. اور ان شاء اللہ تعالیٰ لائک آئی کیپ میٹنگ the Chinese authorities like regarding the book which I am writing again inshallah. تو اس سے چیزیں لگ رہی ہیں کہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں انشاءاللہ, ہمارے ریلیشن اسی اس ٹریک پہ واپس آ رہے ہیں. اور امید یہ ہے کہ پاکستان یہ سی پیک کے اوپر اب جس طرح سے کام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور چیزیں ایکسیلریٹ ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ول فردر امپروو. اور آپ کے سامنے اب یہ چیز ہے کہ ود دی آفٹر دی دیٹ کرونا پیریڈ, تو اس کے بعد جو ہے it is only the Chinese economy which has emerged as a number 1 economy of the world. اب چائنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چائنا ایک اکنامک سپر پاور تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ لائک اٹس لائک بائیلیٹرل جو ہے, اگر آپ دیکھا تو اس ایک پیرالل جو ہے ملٹری سپر پاور بھی بن چکا ہے. تو اس کا جو ہے آف کورس اس میں پاکستان جو ہے اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے آپ. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اوکے, آپ پروگرام کے آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت کو, کیا اسٹیٹمنٹ چاہیے, مختصر بتائیے, آخر میں رہ گیا پلیز. دیکھیں, بیفور گوئنگ ٹو دیٹ میں ایک بات بولوں گا. ابھی اس کی بات ہو رہی تھی بائیڈن کی وزٹ کی سعودی عرب کی, تو یہ بیسکلی وہ ایک عرب نیوز آؤٹ لیٹ میں لکھا بڑا اچھا فیس تھا کہ بائیڈن سعودیہ وزٹ از اے ریٹرن ٹو دی نارم ناٹ اے ری اورینٹیشن. ٹھیک ہے, بائیڈن کا جو وزٹ تھا وہ جو انہوں نے جو خلا پیدا کی ہے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر, اپنی جو پاور ڈی اسٹیبلائزیشن انہوں نے کی ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے, فل کرنے کے لیے وہ وزٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. باقی آپ کا جو سوال ہے اس میں ہماری جو گورنمنٹ کا جو میسج ہونا چاہیے وہ یہ کہ ابھی اس وقت جو ہے ہم کرنٹ سیناریوز کو دیکھیں, کرنٹ سچویشنز کو دیکھیں. جس طرح یہ بائیڈن کا وزٹ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں 3 پوائنٹ دیکھنے پڑیں گے جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. یوکرین رشیا کانفلکٹ ہے, کروڈ آئل کا کرائسس ہے, پلس ایران